ویلکم ٹو آور چینل گلیکسی سٹوریز۔ ہم آپ کو آج جو سٹوری سنانے جا رہے ہیں وہ کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ سٹوری کچھ یوں ہے۔ مسٹر اینڈ مسز قاسم کو اس رات کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی دیکھ بھال کے لیے مسز قاسم کی چھوٹی بہن آمنہ کو بلا لیا، جو پاس ہی رہتی تھی۔ آمنہ کو 8 بجے آنا تھا۔ 8:10 ہو چکے تھے پر ابھی تک آمنہ نہیں آئی تھی۔ اچانک گھر کی بیل بجی تو مسز قاسم بولی، میں دیکھتی ہوں، آمنہ ہوگی۔ انہوں نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو آمنہ ہی تھی۔ سلام کے بعد مسز قاسم بولی، ہمیں گھر آنے میں دیر ہو جائے گی، شاید 1 بج جائے، تم بچوں کو کھانا کھلا کے 9:30 بجے تک سلا دینا۔ میں نے بچوں کے لیے کچھ سنیکس بنا کے فریج میں رکھ دیے ہیں، اگر بچے سونے کے ٹائم تنگ کریں تو انہیں کوئی سٹوری سنا دینا۔ ساری سٹوری بکس ان کے روم میں ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو تو کال کر دینا۔ اتنے میں مسٹر قاسم بھی وہیں آ گئے اور وہ دونوں خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ آمنہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر بچوں کو کھانا کھلا کے بیڈ پہ لے گئی۔ 10 بجے تک بچے سو چکے تھے۔ بچوں کو سلانے کے بعد آمنہ لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اچانک آمنہ کو ایسے فیل ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کمرے میں اس کے صوفے کے پیچھے ایک گڑیا رکھی تھی۔ اس ڈول کو دیکھ کر آمنہ کو تھوڑا سا ڈر فیل ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گڑیا اسی کی طرف دیکھ رہی ہے، پر پھر آمنہ نے سوچا شاید رات بہت ہو چکی ہے اور میں اس کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوں، اس لیے مجھے ایسے فضول سے خیالات آ رہے ہیں۔ خیر، آمنہ اپنا دھیان اس خیال سے ہٹا کر پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ ایک دم گھبرا کر اس نے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیا۔ بالکل خاموشی تھی، بچوں کے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر آمنہ نے اپنا وہم سمجھ کر ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے لگا جیسے کسی کی آنکھیں اسی پہ ہیں اور وہ پیچھے سے اسے مسلسل دیکھ رہی ہیں۔ آخرکار آمنہ نے تنگ آ کر اس ڈول کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور واپس لاؤنج میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ڈول کو دوسرے کمرے میں رکھ اب آمنہ کافی ریلیکسڈ فیل کر رہی تھی۔ وہ سارا خوف جو وہ ڈول کے روم میں ہونے کی وجہ سے فیل کر رہی تھی اب ختم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ کا فون بجا۔ فون اس کی بہن یعنی مسز قاسم کا تھا۔ ہیلو آمنہ، گھر پہ سب ٹھیک ہے نا؟ بچے ٹائم پہ سو گئے تھے؟ ہاں جی، سب ٹھیک ہے، بچوں نے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، کھانا بھی کھا لیا تھا اور ٹائم پہ سو گئے تھے۔ اچھا، ہم 12:30 یہاں سے فارغ ہوں گے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لینا۔ آمنہ بولی، اچھا ریحانہ، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ آپ کے لاؤنج میں جو ڈور رکھی تھی اسے میں نے دوسرے کمرے میں موو کر دیا ہے۔ I don't know کیوں، لیکن مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ آمنہ، کون سی ڈول؟ ہمارے گھر میں تو کوئی ڈول نہیں ہے۔ یہ بات ابھی وہ سن ہی رہی تھی کہ اسے پھر لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں وہ گڑیا خوفناک شکل میں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے، آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔